اس کے علاوہ بعض لوگوں نے کہا ہے ہم سے، حضرت قبلہ سے تو ہم پوچھے مگر حضرت قبلہ اس کا کچھ بھی جواب نہیں دیے، میں خود بھی پوچھا تھا، اس کا کچھ بھی جواب نہیں دیے، لیکن جو ہے کیونکہ ولیوں کو ولایت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے وہ لوگ اپنی ولایت کو ظاہر نہیں کرتے، چھپانا ان کا منصب ہوتا ہے، ان کا فریضہ ہے وہ چھپانا ولایت کو کسی پہ ظاہر نہیں کر سکتے اولیاء اللہ۔ تو بہرحال حضرت قبلہ سے ہم پوچھے، میں پوچھا بھی، حضرت قبلہ ظاہر نہیں کیے، لیکن بڑے بڑے لوگوں سے ہم نے سنا حضرت قبلہ پہلے آدھا گھنٹہ 10 منٹ 15 منٹ تیمم کرتے تھے، پھر آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ وضو کرتے تھے۔ یہ راز کیا تھا؟ حالانکہ شریعت کیا آپ اتنا پابندی کرنے والے، وضو کے لیے اتنا کثرت سے پانی کیسا پھینکتے؟ ہرگز نہیں پھینکتے، کیسا پھر یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ تو خدا کی قسم یہ معاملہ ایک راز تھا۔ فرمایا گیا کیا راز تھا؟ تو فرمایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنات کی سرداری عطا فرمائی تھی، جنات کی سرداری عطا فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس شان کا مالک بنایا تھا۔ اور حضرت قبلہ کی عادت مبارکہ تھی، روزانہ فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد ابدال ہونے کی دعا حضرت قبلہ پڑھا کرتے تھے، جس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو ابدالیت کا درجہ عطا کرتا ہے، مقام ابدالیت پہ اللہ تعالیٰ فائز کرتا ہے۔ وہ دعا آپ پڑھتے بھی تھے، اپنے مریدوں کو پڑھاتے بھی تھے بارگاہ شریف میں ذکر کا اہتمام کرتے وقت۔ تو اسی لیے پتہ بھی چلتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے روحانی طور پر اگر اس مقام ابدالیت سے سرفراز کیا ہو تو اس میں بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ اس شان کے مالک تھے۔ میں رات کے وقت میں عشاء کی نماز کے بعد بھی ڈم لائٹوں میں، کم لائٹوں میں بھی اگر حضرت قبلہ کا چہرہ دیکھتا، ایسے چمکتا تھا جیسے سورج کی روشنی میں دوپہر کے وقت میں چہرہ چمکتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرتے 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 آپ ایک لطیف مزاج کے مالک بن گئے تھے، اخلاق حسنہ کی آپ کے پاس انتہا تھی، کردار اعلیٰ درجے کا تھا، انتہا درجے کے آپ بڑے معاملات کے مالک تھے، انتہائی کثیر عبادت آپ کی شایع نشان آپ کی یہ کیفیت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرنا، ہمیشہ حضرت قبلہ بولتے تھے اگر نمک بھی کم پڑے تو اللہ سے مانگو، اگر پاؤں کا تسمیہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو۔ اپنے مریدوں کو ہر وقت اللہ کی بارگاہ سے رجوع کیا کرتے تھے، رجوع اللہ کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور خود فنا فی اللہ کے درجے میں بیٹھے ہوئے تھے، ہر چیز اللہ کے۔ ہمیں کئی وقت جب پوچھتا تھا جب حضرت طبیعت کیسی ہے؟ اپنے کو کوئی پوچھے طبیعت کیسی ہے؟ نہیں ذرا گھٹنوں میں درد ہے حضرت طبیعت۔ اپنے کو کوئی اگر پوچھے تو اپن کیسا بولتے؟ گھٹنوں میں درد ہے، ارے میاں سر میں درد ہو رہا ہے، ارے 3-4 دن پہلے بخار تھا بھائی اب ذرا فریش ہوا، اپن ایسا بولتے۔ حضرت وہ عمر میں تھے، آپ کئی ویڈیوز آپ بھی دیکھے ہوں گے، رکوع میں گئے تو سجدے میں جانا مشکل ہے، سجدے میں گئے تو قیام میں آنا مشکل ہے، اتنی تکلیف کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، ویسی حالت میں بھی جا کے پوچھے حضرت آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہر وقت 2011 سے میں خیریت پوچھ رہا ہوں حضرت کی، 2022 ہو گئی، 11 سال حضرت قبلہ کی خیریت پوچھتے رہے، مگر کبھی کسی وقت زبان سے میرے کو یہ کمزوری ہو گئی، میرے کو یہ بیمار ہوں، میں میرے اندر یہ نقاہت آ گئی، میرے کو یہ ہوا، میرے گھٹنوں میں درد ہے، میرے کمر میں درد ہے، میرے پیروں میں درد ہے، ایسی گفتگو حضرت قبلہ کبھی نہیں فرماتے تھے۔ اور پردہ فرمانے تک آپ کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ استقامت بولتے، استقامت، ایک چیز کو پکڑ لیے تو اس کو پکڑ کے رہنا، جم کے نبھانا۔ ہم 2011 سے دیکھ رہے، فجر کی نماز کے بعد حضرت قبلہ ذکر کراتے تھے، ذکر فجر کی نماز کے بعد ذکر کراتے تھے، وہ سلسلہ آخر وقت تک بھی چلتا رہا، آخر وقت تک بھی چلتا رہا۔ انتقال فرمانے سے 8-10 دن پہلے تک بھی حضرت قبلہ کا یہ ذکر و اذکار کرانے کا سلسلہ چلتا رہا، بیٹھ کے مریدوں کو درود پڑھانا، ذکر کرانا، وظائف پڑھانا، عبادت کرانا، توجہ دلانا، کچھ نہ کچھ باتیں ان کو بولنا، حضرت قبلہ کا یہ معمول الحمدللہ چلتے رہا۔ استقامت کی تو انتہا تھی طبیعت میں، جو معمول تھا زندگی کا وہ بڑا سخت معمول تھا، اور ایسا معمول، ایسی سختی، ایسی طبیعت ایک عام درجے کے انسان کی بس کی بات نہیں ہے، بلکہ خواص کے بھی بس کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک اچھا ضعیف آدمی وظیفے یاب ہے مسجد میں بٹھا دیا، اس کے بھی بس کی بات نہیں ہے، انہیں بھی نہیں کر سکتا ہے کام۔
ناممکنات میں سے ہے. بس یہ کام وہی کر سکتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ ولایت کا تاج پہنا دیتا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ محبوبیت کے منزل پہ سرفراز کر دیتا ہے. بس یہ کام وہی کر سکتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی محویت, اپنی محبوبیت, اپنی قربت سے مالا مال کرتا ہے. اللہ رب العزت کا کروڑ 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 احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے پیر سرکار تاج الدین جنیدی صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کو اس شان کا, اس منصب کا, اس منزل کا مالک بنایا. اور وہ کیا مقام تھا, کیا معاملہ تھا, وہ حضرت قبلہ نے اس کو مکمل راز میں رکھا, وہ راز میں ہی رہ گیا. البتہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے حضرت کی استغراقی کیفیت ہم دیکھیں, استغراقی کیفیت. ولی اللہ اللہ کا ذکر کرتے 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 اللہ کی ذات میں ایسا گم ہو جاتا, ایسا گم ہو جاتا, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ادھر کیا ہو رہا, ادھر کی خبر ہی نہیں رہی تھی دنیا سے. مکمل طور پہ دنیا سے لا تعلق ہو جاتا اللہ کا ولی. وہ کیفیت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. ہم جا کے ملے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کون ہیں آپ, پوچھتے تھے کون ہیں آپ. یہ استغراقی کیفیت تھی. بعد میں تھوڑی دیر کے پھر طبیعت جب نارمل ہو جاتی تھی, ہاں مولانا اچھے ہیں آپ, کیسے ہیں آپ, ختم, پھر سے نارمل. اب تو ہم تو خیر جا کے مہینے میں, 2 مہینے میں, 15 دن میں, 4 مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں 1 مرتبہ ملتے تھے. مگر ان کے خود کے بیٹے جو اب سجادہ نشین ہے, سراج بابا صاحب قبلہ, بھی کئی مرتبہ ایسا محسوس کیے, جا کے میرے بابا السلام علیکم, کون ہے جی آپ, کیوں آئے, کیا ہونا آپ کو. یعنی کہ وہ آنکھ ادھر ہے, ذہن ادھر ہے, جسم ادھر ہے, روح اور دل مولا کی یاد میں فنا ہو رہے ہیں. یہ کیفیت تھی, اس کو استغراقی کیفیت کہتے ہیں. مکمل طور پہ یاد الہی میں, ذات خدا میں غرق ہو جانا, ڈوب جانا, استغراقی کیفیت کہتے ہیں اس کو. ہمارے پیر سرکار خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کو بھی یہ کیفیت نہ تھی. یہ بزرگاں جب عبادت ذکر و اذکار کرتے 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 ایک منزل میں جاتے تو یہ کیفیت ان کے اندر پائی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے آپ کے ہمارے پیر سرکار تاج الدین جنیدی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کو اس شان کا مالک بنا. البتہ ایک مرتبہ جو ہے میرے سے حضرت ایک راز فاش کیے تھے, میں اب تک آپ لوگوں کو نہیں سنا, لیکن اب حضرت پردہ کر گئے اس لیے میں سنا دیتا ہوں. حضرت قبلہ کو میں پوچھا تھا, حضرت قبلہ آپ اللہ کے ولی ہیں, بزرگ ہیں, اللہ کی اتنی عبادت کثرت سے کرتے ہیں, ہم مرید ہیں, ہم کو بھی معلوم ہونا, تعلیمات کے لیے آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ حکم ہوتا یا رسول اللہ کی طرف سے کچھ بشارت ہوتی. تو حضرت قبلہ فرمائے تھے, دیکھو اللہ کی طرف سے حکم اور رسول اللہ کی طرف سے بشارت, ہم اس بڑے منزل کے تو نہیں ہیں. اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے حکمت سے, مصلیحت سے حضرت آگے بڑھ کے کیا بولے, ہاں البتہ ایک چیز یہ ہے, اگر کوئی کام ہونے والا ہے یا کچھ کام کرنا ہے, اللہ چاہتا ہے کہ ہم وہ کام کریں, تو ہمارے سیدھے ہاتھ پہ ایک ایسا اشارہ ہوتا بولے, ایک ایسا اشارہ ہوتا بولے, یعنی کہ اجازت ہے کرو. کچھ کام ہونے والا ہے تو ایسا اشارہ ہوتا, یہ کام ہو جاتا. بلکہ فرمایا اگر کام نہیں ہونے والا ہے تو بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ ہوتا, یہ کام ہونے والا نہیں ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے غوث, نعرے جنید, حق جنید, حق جنید, خانقاہ جنیدیہ. حضرت قبلہ یہ خود مجھ سے فرمائے تھے, اور دوسرے پیر بھائیاں بھی گاڑی میں ہم لوگ بیٹھے تھے, حضرت کے ساتھ جا رہے تھے, حضرت قبلہ فرمائے تھے. الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا, اور اتنے بڑے بزرگ تھے نا, کوئی آپ کے اندر غرور نہیں, تکبر نہیں, میں ہوں, میرے کو ایسا منصب ایسا. کیونکہ میں جب شروع میں حضرت قبلہ کے ساتھ سفر کرتا تھا تو ایک بنگلور وغیرہ کے 3-4 سفر پہ میں حضرت کے ساتھ گیا تھا. تو بنگلور کے سفر میں جب ہم حضرت قبلہ کے ساتھ گئے تھے تو ایک صاحب جو ہے کیا کیے, حضرت قبلہ کو اپنے ایک حضرت قبلہ کو آرام کرنے کے لیے ایک کمرہ, بولے حضرت میں آپ یہاں آرام کر لیجئے بولے. تو حضرت قبلہ ان کو پوچھے, پھر آپ کہاں سوتے ہیں, پوچھے ان کو. یعنی کہ وہ ان کا بیڈ روم تھا, جو صاحب گھر میں بلائے نا, مہمان جو بلائے تھے, میزبان کا بیڈ روم تھا وہ. تو بولے آپ کہاں سوتے ہیں, نہیں حضرت میں یہاں سو جاتا ہوں باہر. نہیں آپ سو جاؤ, آپ کی اہلیہ وغیرہ اندر سو جاؤ بولے. تو ان کو میزبان کو ان کے بیڈ روم میں سلا دیا, جا کے سوئے نہیں. پھر ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, بنگلور کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو, حضرت قبلہ خود جو ہے صوفے پہ سو گئے.
ہال میں صوفہ پڑا ہوا تھا, صوفے پہ سو گئے حضرت, میزبان کو اس کے بیڈ روم میں سلا دیے. حالانکہ ہوتا کیا, مہمان جا کے بیڈ روم میں سوتا, میزبان لوگ آ کے باہر سوتے نا. حضرت قبلہ نے آپ کے روم میں سو جاؤ, آپ سو جاؤ سو جاؤ بلکہ زبردستی کر ان کو ان کے کمرے میں سلائے. حضرت قبلہ خود صوفے پہ سو گئے. آپ اندازہ کیجئے عاجزی کا عالم کیا ہے. مرید ہے تو اس کے اوپر دبدبا کرنا, دادا گیری کرنا, ہڑ ہڑ. دوسرے مرشداں کیسا کرتے. ابھی ایک فیس بک پہ ایک فوٹو وائرل ہو رہی, ایک مرشد صاحب ایسا پیر پہ پیر ڈال کے ایسا بیٹھے ہوئے ہیں, مرید یہاں بیٹھا ہوا ہے. مرشد میری عمر کا ہے, مرید نور بھائی کی عمر کا ہے, بیٹھ کے یہاں پیراں دبا رہا, انہیں یہاں پیراں دبا رہا مرشد کے. بڈھا آدمی جوان بچے کے پیراں دبا رہا, اور یہ پیر جا کے مرید کے منہ کو لگ رہا پورا تقریباً. ایک فیس بک پہ فوٹو وائرل ہو رہی ہو. آپ اندازہ کیجئے غرور, میں مرشد ہوں, میں مرشد ہوں, تکبر, ریاکاری, مکاری آج کے چور مرشدوں میں یہ. اور یہ ولی اللہ کی شان ہے, مرید کو اندر سلا رہے ہیں, خود باہر صوفے پہ سو جا رہے ہیں. ایسی شان کے مالک تھے ہمارے پیر و مرشد. ہمارے پیر و مرشد کبھی مریدوں پہ بوجھ نہیں ڈالے. کئی مرشد آئے بھائی, جا کے مریدوں کے گھر میں 4 دن, 8 دن, 10 دن, 15 دن رہ جاتے. کالا کر دے یاروں میاں میں, جی سرکار آئیے سرکار, جاتے گھروں میں رہ جاتے. ان کے گھروں میں جانا, مریدوں کا کھانا کھانا, مریدوں کے اوپر بوجھ ڈالنا, جتنے لوگ آئے ملنے پوروں کو چایاں پلانا, مرید کے گھر پہ خرچے کے دیوار لگا دینا. لیکن اللہ کا کروڑ 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 احسان ہے. ہمارے مرشد صاحب قبلہ خود اپنے ہاتھوں سے, اپنے پیسوں سے اپنے مریدوں کی مدد فرمایا کرتے تھے. لاسٹ ٹائم پہ بھی جو 15 دن پہلے جا کے میں جب حضرت قبلہ کے وصال سے 15 دن پہلے میں جا کے ملا, 5 علماء اکرام گئے تھے ہم لوگ ملاقات کے لیے. تو 5 علماء اکرام سے ملاقات کیے, مگر میرے کو نذرانہ دیے. 500 روپے دیے حضرت قبلہ میرے کو. ایسے مرشد تھے, مریدوں کو نذرانے دیتے تھے, مریدوں کو پیسے دیتے. لینے والا پیر نہیں تھا یہ, دینے والا پیر تھا. الحمدللہ اللہ کا کروڑ کروڑ احسان ہے. اللہ تعالیٰ ایسے مرشدوں سے ہمیں ان کی صحبتوں میں بیٹھنے, ان سے فیض یاب ہونے, ان کی دعائیں لینے, ان کی دعاؤں کے صدقے میں ترقی کرنے والا اللہ نے ہم کو بنایا ہے. الحمدللہ یہ خانقاہ جنیدیہ بڑی افسوس کا, صدمے کا اظہار کرتی ہے